بزرگان محترم، تراویح کا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ انشاءاللہ پیر کی مجلس میں مکمل کریں گے، چونکہ کچھ ساتھی مرکز گئے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتے آج کی مجلس میں، تو لہذا پیر کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج کی مجلس میں کچھ باتیں جمعہ کے دن جو اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے ایک عمل، اور وہ عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز اکبر الہ آبادی کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ میری ناکامیابی کی کوئی حد ہو نہیں سکتی، میری ناکامیابی کی کوئی حد ہو نہیں سکتی، صداقت چل نہیں سکتی، خوشامد ہو نہیں سکتی۔ دو باتیں ہیں کہ سچ بولو تو لوگ برا مانتے ہیں اور خوشامد ہوتی نہیں ہے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آدمی خوشامدی بن جائے۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، کہ ہمیں بھی ترقی ملتی مالی اعتبار سے بھی، اور کہتے ہیں کہ عہدہ ہے اس اعتبار سے بھی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے تلوے اگر چاٹ لیتے۔ خوشامد کو کیا بولتے ہیں فاروق بھائی؟ تلوے چاٹنا بھی بولتے ہیں، کہ تلوے چاٹنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے، بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا۔ الیاس بھائی شاعر کیا کہتا ہے کہ بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ صلاح الدین بھائی شاعر کہتا ہے کہ یہ صلاحیت نہیں تھی ہم میں، ورنہ ہر بات میں ہم جی حضور کرتے تو ترقی ہمیں بھی جو ہے اسماعیل بھائی مل جاتی۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر پل بھر کے لیے بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، اگر پل بھر کے لیے بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، خدا کی قسم کب سے امیر ہو جاتا۔ لیکن ضمیر آدمی کا اگر زندہ ہو تو وہ اس کو ٹوکتا ہے کہ بھائی حق کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے، قرآن کریم تو مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے والدین چودھری صاحب رونگ ہو اور سامنے جو ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، وہ انصاف پر ہے، تو شریعت مجھے اور آپ کو اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کا ساتھ نہیں دیں گے، میں اور آپ اپنے رشتہ دار کا ساتھ نہیں دیں گے، میں اور آپ اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیں گے، میں اور آپ اپنے قریبیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔
یہ قرآن کریم نے ایک سے زائد مرتبہ نورانی بھائی مجھے اور آپ کو اور ایمان والوں کو بتایا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر الہ آبادی یہ لکھتے ہیں کہ میری ناکامیابی کی کوئی حد ہو نہیں سکتی، صداقت چل نہیں سکتی، خوشامد ہو نہیں سکتی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لوگ آج ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، گاڈ از ایگزسٹ ہے، کہ گاڈ ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں۔ تو اکبر الہ آبادی نے اپنے منظوم کلام میں حافظ صاحب اس کا جواب دیا ہے۔ دراصل انہوں نے بھائی مقصود قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں تو کہیں دور جانے کی بھائی اکرم ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے وجود میں غور کرو، خود میں، خود کی ذات میں، خود کے وجود میں غور کرو۔ قرآن نے اسی کو فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ آنکھ کس نے بنائی، ناک کس نے بنایا، دماغ کس نے بنایا، اور کتنی خوبصورتی سے بنایا؟ ہر ایک کا ناک وہیں لگائے جہاں لگنا چاہیے، ہر ایک کی آنکھیں وہیں ہیں جہاں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان گنت انسان پیدا فرمائے، لیکن کسی کے کیا نہیں ملتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، فنگر پرنٹ، جزاک اللہ فاروق بھائی، کسی کے فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ کہنے والے یوں کہتے ہیں، پتہ نہیں بات کس حد تک صحیح ہے، کہ دنیا میں ایک طرح کے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 11۔ میں نے 7 سنا ہے، پتہ نہیں 7 ہو 11 ہو، کہتے ہیں نا 11۔ ہاں، کہ ایک طرح کے 11 لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اس سے آگے ایک ہی ماں کی کوکھ ہے، اس میں بچہ پنپ رہا ہے، اس میں بچہ بن رہا ہے، ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں جنہیں کہ جوڑیا چھوکرا ہیں، کیسے ٹوئنز پیدا ہوئے، جڑوا بچے یہ پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی باپ کا نطفہ ہے، ایک ہی ماں کا خون ہے، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چند سیکنڈ یا چند منٹ کا کیا ہوتا ہے، جڑوا بچوں میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک ساتھ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے بھی فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتے، اسی لیے تو دنیا پتہ نہیں کہ یہ چیکنگ وہ چیکنگ، اور کرتے کرتے اسماعیل بھائی اب کہاں آئی ہے کہ فنگر پرنٹ لو، ہے نورانی بھائی کیا لو کہ فنگر پرنٹ جو ہیں وہ لو، کہ اس سے الیاس بھائی اب پتہ لگایا جائے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی لائٹ بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں؟ مجھے اور آپ کو اور دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی ماہر ہو اپنے فن کا، لیکن وہ بھی کوئی چیز بناتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ یا تو سورج کی روشنی چاہیے یا لائٹ جو ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، تو سورج کی روشنی بھی لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے، وہ لائٹ چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں جو بناتا ہوں وہ 3 اندھیریوں میں بناتا ہوں۔ کس میں بناتا ہوں؟ اندھیریوں میں بناتا ہوں۔ اچھا، پانی پہ کوئی چیز بن سکتی ہے؟ ارے بولو یار، پانی پہ کسی چیز کو کی ڈرائنگ کرنا، ڈرا کرنا، کوئی چیز بنانا کیا ہے؟ مشکل ہے یا ناممکن ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں پانی میں بناتا ہوں، میں نقشہ کس میں بناتا ہوں؟ پانی میں بناتا ہوں۔
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو اللہ العزیز الحکیم۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم میں تصویر بناتا ہے اور پانی پر جو ہے وہ تصویر بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ الہ ہے کہ نہیں، گاڈ ہے کہ نہیں، معبود ہے کہ نہیں، تو کہاں غور کرو؟ ارے مجھے بتاؤ، اس سے آسان کوئی کام ہے ہاشم بھائی کہ کہیں نہیں جانا؟ کہاں غور کرنا ہے؟ اپنے وجود میں غور کرنا ہے۔ اللہ اکبر چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کیا ہے؟ بلکہ بات یہ ہے حقیقت، ان پڑھ اللہ کو زیادہ مانتے ہیں اور جلدی مانتے ہیں فاروق بھائی؟ ان پڑھ حافظ صاحب جلدی مانتے ہیں اور زیادہ مانتے ہیں۔ جن کو بھائی مقصود کیا ہے، غرور ہوتا ہے، ہاں، انہی کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ شاعر نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہی نظر آتا۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا؟ وہی جو ہے نظر آتا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اکبر نے اسی کا ترجمہ کیا کہ میری ناکامیابی کی کوئی حد ہو نہیں سکتی، صداقت چل نہیں سکتی، خوشامد ہو نہیں سکتی۔ اب آگے اس نے آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میری ہستی ہے خود شاہد، شاہد یعنی گواہ۔ نکاح کی مجلس میں آپ نے صلاح الدین بھائی سنا ہوگا کہ نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دو شاہدوں کی شہادت سے، تو شاہد یعنی گواہ۔ اکبر کہتے ہیں میری ہستی یعنی میرا وجود، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو رد ہو نہیں سکتی۔ اکبر نے کیا کہا بھائی اکرم کہ ایسی دلیل ہے یہ میرا وجود کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یعنی جھٹلانے کو جھٹلا سکتا ہے لیکن اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دے گا کہ نہیں کوئی تو ہے بنانے والا ہے۔ ہر چیز کا یہ ہے بھائی، یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر جلد چڑھائی ہے، ہم دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ کار ہم نے دیکھی، دنیا کی کوئی چیز آپ دیکھ لیں تو ذہن میں آتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں مانیں گے۔ صلاح الدین بھائی نے جو چشمہ لگایا ہے تو یوں کہو کہ بھائی انہوں نے چشمہ لگایا ہے اور اس کا بنانے والا کوئی ہے، تو اب کوئی بدھو ہو وہ کہے کہ نہیں نہیں میں نے تو نہیں دیکھا اس لیے میں نہیں مانتا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے اس لیے میں نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے کہ اس کو ہامرٹن کے ایک خاص ڈپارٹمنٹ میں چودھری صاحب لے جاؤ اور وہاں کیا لگاؤ، شاٹ لگاؤ، ہیں؟ ہاں بھائی ہے کوئی بنانے والا، تو جب میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، زمین کا وجود ہے، آسمان کا وجود ہے، تو بھائی کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، ہیں؟ ہاں کوئی نہ کوئی تو کیا ہے، چیزیں ایسی ہی نہیں بن جاتی۔ بہرحال آگے اکبر کہتے ہیں یہ سنانا ہے، دیکھیے، ہاں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بری تعلیم سے پیدا ہو گو رائے غلط اکبر، بری تعلیم سے پیدا ہو گو رائے غلط اکبر، طبیعت فطرتاً نیک ہے تو بد ہو نہیں سکتی۔ کیا کہا کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، اینٹی گاڈ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اگر فطرت نیچر کیا ہے، نیک ہے، تو رائے غلط ہوگی لیکن وہ بد ہو نہیں سکتا۔ ہاں اس لیے گھر کا ماحول بڑا ضروری ہے کہ فطرت نیچر آدمی کا نیک ہو،
اسی کی جانب شریعت نے مجھے اور آپ کو توجہ دلائی، لیکن سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں نہ میری اس جانب توجہ ہے، آپ لوگوں کی پتہ نہیں کہ ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں۔ وہ کیا فطرت نیک کیسے ہوگی؟ جس ماں کی کوکھ میں بچہ پلے گا، جس باپ کے نطفے سے بچہ بنے گا، سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث کی جانب اب آپ کو اشارہ کروں گا میں انشاءاللہ، سنو پھر میں نے جو الفاظ کہے۔ جس ماں کی کوکھ میں بچہ پلے گا، جس باپ کے نطفے سے بچہ بنے گا، اگر وہ نیک ہے انشاءاللہ العزیز جو اولاد پیدا ہوگی وہ فطرتاً کیا ہوگی؟ نیک ہوگی۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ تنکح المرأۃ لاربع، کہ نکاح کیا جاتا ہے کتنی وجہوں سے؟ 4 وجہوں سے، 4 باتوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، پہلے اسی کو بیان کیا ہے بھائی، مقصود بدہ نے مال جو ہے مجھے لمالہا، کہ مال والی ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ عبدالصمد چچا ابھی تشریف لائے تو ان کا نام لے کر وہ سناتے تھے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی روپاڑی ہو۔ کیسی ہو؟ روپاڑی ہو۔ روپاڑی جانتے ہو نا؟ میں نے بہت الیاس بھائی 50-60 سال پہلے کا گجراتی لفظ بولا ہے، اب تو شاید لوگ بولتے بھی نہیں اس کو۔ روپاڑی، روپاڑی یعنی خوبصورت، حسین جمیل، کہ روپاڑی ہو۔ اور کہاں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں مال والی چاہیے چاہے پاڑی ہو۔ کو سمجھ آ رہا ہے؟ چاہے جسامت کے اعتبار سے کیا ہو؟ پاڑی ہو، مال ہونا چاہیے بس۔ تو کہا کہ چلو یار یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بھائی کم از کم روپ دیکھا ہے، کہ روپاڑی، اب یہ تو پاڑی۔ تو شریعت نے کہا لمالہا، بعض لوگ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ آج یہی حالت ہے میری آپ کی، آپ دیکھو الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ، ورنہ مال دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مال جو ہے وہ ہونا چاہیے، پیسہ جو ہے ہونا چاہیے، بینک بیلنس یہ خوب ہونا چاہیے۔ ولی جمالہا، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولی حسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ولی دینہا، شریعت نے چوتھا نمبر اس لیے رکھا کہ ہم نے عملاً چوتھا نمبر پہ اس کو رکھا ہے، ورنہ شریعت کی نظر میں یہ چوتھے سے اول ہے۔ اور اس کا اظہار فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تریبت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کیا کرو؟ دین دیکھ کر نکاح کرو، دین دیکھ کر، کہ دین دیکھو گے تو فطرت نیک ہوگی، وہ بچے کی فطرت کیا ہوگی؟ نیک ہوگی۔ ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پلائے گی، ماں بچے کو دودھ پلائے گی باوضو ہو کر پلائے گی، ماں بچے کو دودھ پلائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کہہ کر پلائے گی۔ ماں بچے کو صرف دودھ نہیں پلا رہی ہوتی ہے، وہ اور کچھ بھی پلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ماں کیا ہونی چاہیے؟ حقیقت میں ماں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے شریعت نے جو کہا ہے اس کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہا، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بچے کا پہلا مدرسہ باپ کی گود ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ بچے کا پہلا مدرسہ باپ کی گود ہے؟ کیا سنا؟ ماں کی گود ہے۔ کیا سنا؟ ماں کی گود ہے۔ کیوں؟ خیر اب تو یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ بچہ پلتا کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی کوکھ میں ہے، تو ایک تو وہاں رہا۔ اچھا وہ نیکیاں ماں، اسی لیے حالت حمل میں عورت نیکیاں کرے گی اس کا اثر بھی بچے پہ اندر پڑتا ہے، حالت حمل میں بھی، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ کہ
کہ اشارہ اس سے ملتا ہے قرآن و سنت سے کہ بھائی اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے، اندر بننے والے بچے کے اوپر کیا ہے، وہ پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہاں بنا۔ دوسری بات، بچہ پیدا ہوگا، دودھ کون پلائے گا؟ میں نے کہا اب تو ڈر لگتا ہے۔ نہیں باپ پلائے گا بھائی، جاؤ کاو اینڈ گیٹ ہیں، اور کیا SMS ہیں موریسن سے لے کے آؤ۔ ماں تو جاب پہ چلی گئی، ماں تو کہاں گئی ہے جاب، اس لیے میں نے کہا اب تو ڈر لگتا ہے۔ تیسری بات کہ بچہ ماں کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا، اب تو بھائی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو ہیں۔ ہاں تو بہرحال اسی کو اکبر الہ آبادی نے ایک اور موقع پر کہا ہے کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل یعنی بچہ، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی ہے۔ دودھ اکبر نے بہت پہلے فاروق بھائی کہہ دیا تھا، آصف بھائی، کہ دودھ کیا ہے نورانی بھائی، نورانی نہیں بلکہ ڈبے والا۔ کیسا؟ ڈبے والا جو ہے وہ دودھ ہے، اور تعلیم اس سرکار کی دو جس کو ہم سرکار مدینہ کہتے ہیں، وہ ہوگی تو آئے گا۔ خیر بہرحال اکبر نے کہا کہ فطرت نیک ہے، انشاءاللہ ہمارا بچہ اگر جائے گا اینٹی گاڈ والے ماحول میں، لیکن ہم نے اس کی فطرت نیک ہے، ماں نیک چنی ہے، باپ نیک چنا ہے، انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ادھر ادھر ہو بھی گیا تو واپس کیا ہے، ہمارے یہاں بوڑھے بولتے تھے کہ فلانا نو پوئرو ایم کہ غلط راستہ پر ایم کہ چالی نکلے لو، پر خبر نہیں نا ماں باپ نے کیوی نیکی کام آئے گی کہ پاچھو آئے گی، بولتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہے وہ کام آ گئی۔ خیر اگلی بات سنو، ہر پارٹی میں مت جایا کرو جہاں ہمارے نبی کی بے عزتی ہو، ہمارے نبی جو دین لے کر آئے اس کا استہزاء ہو، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ بھی نبی کا مذاق ہے، یاد رکھنا۔ ہاں ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں ہماری کمپنی کے لیے گرانٹ لینی ہے، ہم چلے گئے، ذرا دیر ہو گئے، کیا ہو گیا ہے، گرانٹ نہیں ملے گی، نہیں جائیں گے۔ فلاں ہم جاب کر رہے ہیں، وہاں شراب کباب کا دور ہے، نہیں جائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی، آگے جو ہے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اکبر سنو، اور اکبر کوئی مولوی آدمی نہیں ہے اور ان پڑھ آدمی بھی نہیں ہے کہ خالی شاعر۔ اکبر خالی شاعر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ انگریز کے زمانے میں اکبر کیا ہے، بڑے عہدے پر۔ ہاں دنیاوی فنون اکبر نے پڑھے ہیں۔ اکبر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، سنو اکبر نے کیا کہا، آخری مصرع ہے، مسلمانوں کو فیض اس بزم سے ممکن نہیں اکبر، اللہ اکبر، مسلمانوں کو فیض جانتے ہو نا؟ ہاں، مسلمانوں کو فیض اس بزم سے ممکن نہیں اکبر کہ جس میں عزت نام محمد ہو نہیں سکتی، کہ جس میں عزت نام محمد ہو نہیں سکتی۔ تو جہاں ہمارے نبی کے نام کی عزت نہیں، ہمارے نبی کے کام کی عزت نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم کی عزت نہیں، اکبر کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کتنی ہی خوشنما وہ پارٹی ہو، وہ مجلس ہو، وہ گیدرنگ ہو، فرمایا کہ مسلمان کو اس سے فیض نہیں پہنچے گا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اس میں ایمانیات کا بیان ہے۔ اکبر نے جو کہا وہ کیا ہے، ایمانیات ہے، ایمانیات۔ اور سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنی ہے، ختم کرتے ہیں بات انشاءاللہ 4-5 منٹ میں۔ ایمان پہ میں آ رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور دور حاضر میں تو اسماعیل بھائی بہت ہی ضروری ہے۔ روزانہ نئے نئے فتنے کیا ہے، رونما ہو رہے ہیں، اور ہماری شریعت دیکھیے، بلکہ سب کی شریعت ہے، جو بھی ہے دنیا میں سب نبی کے کیا ہے، امتی ہے۔ 2 قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن سب کے لیے ہیں، نبی سب کے لیے ہیں، اللہ سب کا ہے، شریعت جو ہے وہ سب کے لیے آئی۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گھر واپسی کرو، ہم کہتے ہیں کہ تم گھر واپسی کرو، ہیں؟ حضور نے فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پھر اس کو
یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں تو وہ بات ہے. تو ایمان جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں. اچھا پہلے مجھے ایک جواب دو، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اس امت کا؟ مال تو ہے، وہ بات بھی صحیح ہے. حضور نے ایک روایت میں فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صحیح فرمایا اس نے کہ مال، لیکن دوسرا کہ جس سے ہر نبی نے ڈرایا دجال. کون سا فتنہ ہے؟ دجال، دجالی فتنہ. یہ دجال، خروج دجال سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت کا. اس لیے میں اور آپ تو ہیں بچپن سے 55 تک ایک ہی دعا پڑھتے رہتے ہیں. ہاں یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، درود شریف کے بعد دعا آفٹر دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ کیا میں نے کہا؟ درود آفٹر دعا. صحیح بولا میں؟ تو بہرحال اللہم انی ظلمت نفسی. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اس میں پڑھو، اور نماز میں پڑھنا بھی منقول ہے. اس میں فتنہ دجال سے چودھری صاحب کیا مانگی گئی؟ پناہ مانگی گئی. حضور نماز میں پناہ مانگتے تھے. کس سے؟ دجال کے فتنے سے. اور صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے. دیکھیے دجال ابھی نہیں آیا، لیکن علماء کہتے ہیں دجالیت کا ظہور ہو چکا ہے. کس کا ظہور ہو چکا ہے؟ دجالیت کا ظہور ہو چکا ہے. دجال کیا کرے گا؟ اور جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 8واں پارہ قرآن کریم پہلے رکوع میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہے زخرف القول غرورا. قرآن کہتا ہے، اس کو میں ہو بہو ترجمہ نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ورق چاندی کا ہے. کس کا ہے؟ چاندی کا. اندر مٹھائی نہیں ہے، اندر کیا ہے؟ نجاست رکھ دی، گندگی رکھ دی. اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ چاندی کا ورق ہے، لیکن اندر کیا ہے بھائی مقصود؟ گندگی جو ہے وہ ہے. تشت ہے، سونے کا ہے. گرچہ اسلام میں ہم استعمال نہیں کر سکتے سمجھانے کے لیے، ورنہ میں اور آپ یاد رکھو حضور نے منع فرمایا سونا اور چاندی اس کے برتن میں نہ مرد کھا سکتا ہے نہ عورت. یاد رکھنا یہ بھی. کبھی پارٹی میں چلے جاؤ اور وہاں ہو تو یہ نہیں کہ آج نے سونا نہیں میں کھانا ہے، چاندی نہیں میں کھانا ہے. ہاں سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے عورت سونا پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے، مرد سونا پہن سکتا ہے نہیں. تو بھی آپ رہتا سسوما جی سے جمائی نے جے آپ تو سونا نہیں انگوٹھی جا پہ صلاح الدین بھائی. ارے بھائی وہ پہن نہیں سکتا ہے، وہ نہیں پہن سکتا، اور سونے کی انگوٹھی دے رہا ہے جمائی راجا کو. عورت پہن سکتی ہے. چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے؟ پہن سکتا ہے. لیکن شریعت نے حد مقرر کر دی کہ اتنے گرام کی ہو وہاں تک کیا ہے وہ پہن سکتا ہے. لیکن کھا کوئی نہیں سکتا. یاد رکھنا سونے اور چاندی کے برتن میں کھا کوئی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے. ایک بات یاد آ گئی مجھے، آپ نے بھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپریشن ہوا، حضور کا آپریشن ہوا ہے، دنیا تو آج ہارٹ کا آپریشن کر رہی ہے. ہمارے نذیر بھائی کا بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، پتہ ہے نا؟ ہاں تو دنیا تو آج ہارٹ کا آپریشن کر رہی ہے. جبریل امین نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کیا تھا. پتہ ہے کب کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ ہاں جزاک اللہ فاروق بھائی، جب معراج پہ تشریف لے جانے والے تھے حضور. کیا کیا تھا؟ ویسے علماء لکھتے ہیں کہ 1 سے زائد مرتبہ حضور کا آپریشن ہوا ہے. اور صحابی فرماتے ہیں، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود یا حضرت انس بن مالک یا کوئی اور صحابی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سمجھانے کے لیے مفہوم ہے ٹانکے کے نشان دیکھے. آپریشن ہوتا ہے تو نظر آتے ہیں. اب تو آج کل ایسا لیزر سے بھی ہونے لگا ہے کہ نظر نہیں آتا. تو کہاں کہ وہ آپریشن ہوا، دل نکالا گیا. پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. آج میڈیکل سائنس نے
کر کے دکھا دیا. تو وہ کس میں رکھا گیا تھا؟ جبریل امین نے نکال کر کس میں رکھا تھا؟ تھالی میں. لیکن تھالی کس کی تھی؟ جزاک اللہ عبد الصمد چچا. سونے کے تشت میں رکھا تھا. کس میں؟ سونے کے تشت میں رکھا تھا. یہاں علماء نے جو ہے ایک بحث چھیڑی ہے کہ بھائی سونے چاندی کے برتن میں کھایا نہیں جا سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سونے کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ اب وقت نہیں ہے، آپ کو بھی سونا ہے تو سونے والا معاملہ بھی باقی رکھو ہے. بہرحال آخری بات سن لو، دجالیت ظاہر ہو چکی ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے من جملہ اور اعمال کے ایک عمل آج سے نیت کرو. اگر میں اور آپ اللہ کرنے کی توفیق دے رہا تھا نور علی نور، اور اگر نہیں تھے آج سے انشاءاللہ کریں گے. وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت. خود بھی کرو، اپنے بچوں سے بھی کرواؤ، فیملی سے بھی، دوست و احباب کو بھی کہو. تو ہم موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، نیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کرکٹ کے لیے، فٹ بال کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو بھائی اس کے لیے نہیں نکال سکتے. آدھے پارے سے کچھ زائد ہے تو سورہ کہف پڑھنی ہے. سورہ کہف پڑھیں گے. مختلف روایات ہے. در منصور میں یہ ہے، در منصور کی روایت، وہ میں آپ کو سنا دوں. فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا 8 دنوں تک اگلے ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. صرف دجال کے فتنے سے نہیں، من کل فتنہ. حدیث میں یہ لفظ آیا ہے فَهِيَ مَعْصُومٌ إِلَى 8 ایام من کل فتنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور آگے یہ ہے کہ اگر دجال بھی نکل آیا تو دجال کے فتنے سے وہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. تو بھائی کوشش کریں گے، کوشش نہیں بلکہ انشاءاللہ عمل جو ہے وہ کریں گے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جمعہ کا دن بولتے ہیں تو دن تو کل صبح سے شروع ہوگا، آج پڑھ سکتے کہ نہیں؟ تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی. اسی کمرے میں جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے، ایک دن بڑے میاں ذرا فارم میں تھے تو کہنے لگے کہ یار جمعرات کیوں اس کا نام رکھا گیا؟ دن میں بھی رات. نہیں سمجھے؟ کل کی جو نائٹ گئی الیاس بھائی، تو اس کو اگر نائٹ میں جمعرات بولتے تو صحیح تھا عاصم بھائی کہ فاروق بھائی کیا ہے جمعرات ہے. لیکن کیا ہے نورانی بھائی کہ دن آ گیا اور پھر بھائی مقصود اکرم کیا ہے اس کو کہا جمعرات. تو کہا کہ یہ کیسے رات؟ تو بھائی جمعہ کا دن ہے. ٹھیک ہے حدیث میں لیل آیا، یوم آیا، لیکن بہرحال علماء نے گنجائش دی ہے. پھر بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ حدیث میں دیکھو لفظ کیا آیا ہے، لیل ہے تو رات میں کرو، یوم ہے تو دن میں کرو. لیکن بہرحال گنجائش ہے. تو آج سے اگر اللہ آج توفیق دے اس ہفتے آئندہ رات میں پڑھ لیا تو ابھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ بعض لوگوں کو صبح جلدی کہاں جانا ہوتا ہے؟ جاب پر جانا ہوتا ہے اور سورہ کہف منہ پر زبانی یاد ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے کیا کرو، چاہے رات میں پڑھو چاہے دن میں، لیکن اس کا آخری وقت اینڈ کہاں ہے؟ مغرب ہے. ہاں، اور ہماری گفتگو کا اینڈ کہاں ہے؟ 45 تک. اور وہ ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا